اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں صحیفہ انقلاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ قرآن وہ صحیفہ انقلاب ہے جس نے دنیا کے اندر تاریکیوں میں ایک ایسی نور کی شمع روشن کی کہ جو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن اور صاحب قرآن کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک جنت نظیر معاشرہ قائم ہو گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا کے گئے کہ قیامت تک کی انسانیت اگر دنیا میں جنت نظیر معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تعلیمات کو عام کرنے کا سب سے جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم روزانہ قرآن مجید کی 2 آیات کو سمجھ کر تلاوت کریں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جن جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی زمین کی ہر چیز سے افضل انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح اٹھے اور قرآن مجید کی 2 آیات کو سمجھ کر ان کی تلاوت کرے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی سورج جس جس چیز پہ طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں میں جو افضل ہے انسان کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ 2 آیات قرآن مجید کی سمجھے۔ ہم جب قرآن مجید کو سمجھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ قرآن مجید سارے کا سارا انسان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی انسان کے ظاہر اور باطن کو ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن مجید کا عنوان ہی انسان ہے۔ یہ آدمی کی تمام تر بیماریوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کا علاج بتاتا ہے، تمام تر مشکلات کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان کا علاج بتاتا ہے، دنیا کی تمام تر آزمائشوں کا بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے اور پھر ان کا علاج بتاتا ہے۔ افسوس یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ دیا۔ بے شک نزا کے عالم میں اور مر جانے کے بعد اس سال ثواب کے لیے قرآن مجید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر زندہ رہتے ہوئے اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اور قرآن مجید ہم سے یہ بار بار درخواست کرتا ہے، بلکہ گلہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس امت نے مجھے بلا دیا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت اور وصیت کے طور پہ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ میں آپ کے پاس قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اور بعض جگہ پہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی ہم قرآن مجید کو سمجھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں، اور پھر اہل بیت کی زندگی کی روشنی میں، صحابہ اکرام کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن مجید کو ہر حال میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے زوال کا جو بیسک سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم سے منہ موڑ لیا، اور تعلیم سے بھی سب سے جو بڑی تعلیم تھی وہ قرآن مجید کی تعلیم تھی۔ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اکثریت۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمانوں کا افسوس کا یہ مقام ہے کہ بہت ساری ہماری ایسی مسلم آبادی ہے جو ابھی تک قرآن مجید کو پڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ہی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ کتاب جو ہمیں دنیا میں حکمرانی کروانے کے لیے آئی تھی، جو دنیا میں ہمیں سپر پاور بنانے آئی تھی، ہم اگر آج دوبارہ اس قرآن سے رہنمائی لینا شروع کر دیں تو یقین جانی ہم دوبارہ دنیا میں عروج پائیں گے، دنیا کی قوموں میں ہمارا ایک معظم مقام بن جائے گا۔ ہم دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ بس قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں درد مندانہ یہ درخواست کروں گا، دل کی گہرائیوں سے غم بھرے لہجے سے درخواست کروں گا کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو کم از کم ضرور اتنا تو کر دیجئے کہ وہ قرآن مجید سے آشنا ہو جائے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ہمارا نام شاید تاریخ میں بہت ہی برے الفاظ میں ہوگا۔ اور اگر ہم نے آج آنے والی نسل کو قرآن کا تحفہ دے دیا، یعنی قرآن ان کو سمجھا دیا، تو
پھر تاریخ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ اس قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی بھی سہارا ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اور جو ابتدا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔